ابھی سے تھوڑی دیر پہلے ایک راولپنڈی کی عدالت نے چیف منسٹر کے پی علی امین گنڈاپور ان کے نان بیلیبل ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں. یہ 9 مئی کے واقعات ہیں, اسی سلسلے میں وارنٹ جاری ہوئے ہیں. تو پروگرام میں اس پہ اپڈیٹ لینے کی کوشش کریں گے, کیونکہ ایک سٹنگ چیف منسٹر یا پرائم منسٹر کے نان بیلیبل وارنٹ جاری کرنا بڑی ایک ان یوزول سٹیپ ہوتا ہے, اور اس عدالت نے لیا ہے تو اب اس کا کیا فالو آؤٹ ہو سکتا ہے, اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں پاکستانی سیاسی منظرنامے کے اوپر. دوسرا بڑی جو خبر ہے آج کی, وہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے ساتھ پاکستان کا جو بات چیت کا عمل ہے آخری قسط کی جاری کرنے کے لیے, تقریباً حتمی ایک فائنل راؤنڈ اس کا چل رہا ہے. امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید آج رات لیٹر آف انٹینٹ جو ہے اس کے اوپر دستخط کر دیے جائے اور معاہدہ ہو جائے, جس کے نتیجے میں آخری قسط جو 1.1 ارب ڈالر کی ہے وہ جاری ہو جائے. یہ 1.1 ارب ڈالر بذات خود اتنا بڑا اہمیت کا حامل نہیں ہے جتنا آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ ہونا اس لیے ضروری ہے کہ باقی جتنے ممالک سے یا جتنے اداروں سے پاکستان کو قرض ملتا ہے, اگر آئی ایم ایف آن بورڈ نہ ہو تو سارے اپنا ہاتھ روک لیتے ہیں. تو پاکستان کو نہ صرف آئی ایم ایف سے یہ آخری قسط لینی ہے, بلکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک 3 یا 4 سال کا ایک پروگرام کرنا ہے, جس کے نتیجے میں پاکستان کی جو بیلنس آف پیمنٹ کی صورتحال ہے, جس میں 25 سے 30 ارب ڈالر سالانہ درکار ہے پاکستان کو. کسی زمانے میں ہمیں 1.5 ارب ڈالر چاہیے ہوتا تھا تو سعودی عرب سے ادھار تیل لے لیا, یو ای سے پیسے لے لیے, یا چائنا سے کہا 500 ملین ڈالر اسٹیٹ بینک میں رکھ دو تو ہمارا کام چل جاتا تھا. اب 25 سے 30 ارب ڈالر ہمیں چاہیے, اور وہ کوئی دنیا کا ملک ہمیں دینے پہ تیار نہیں ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ آپ ایگریمنٹ کریں گے تو پھر باقی ممالک بھی اور باقی ادارے بھی, جس میں ورلڈ بینک ہے, اے ڈی بی ہے, وہ آن بورڈ آتے ہیں اور آپ کا یہ جو گیپ ہے یہ فائنانس ہو جاتا ہے. اس سال کی صورتحال یہ ہے کہ ابھی تک 8 ماہ کے اندر جو یہ رواں مالی سال جا رہا ہے اس میں 1 ارب ڈالر سے کم کا ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے. امپورٹس کو مینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اکانومی بیٹھ گئی, گروتھ وہ اتنی اس صورتحال میں ہو سکتی, اور ایک ہائپر انفلیشن میں آپ گزر رہے ہیں, اور یہ انفلیشن بھی نیچے نہیں آئے گا, کیونکہ آئی ایم ایف کی شرائط کے اندر جو انٹرسٹ ریٹس ہیں ان کو بلند شرح پہ رکھنا, روپے کو کمزور یا فلیکسیبل رکھنا تاکہ آپ کی امپورٹس کے اوپر کوانٹم اس کا انکریز نہ ہونے پائے, اور ساتھ جو ایڈمنسٹرڈ پرائس انکریز ہوتی ہیں یوٹیلیٹی کی, پاور کی, لائکلی ہے کہ ایک اور انکریز ہوگی 1 جولائی سے, 5 روپے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. گیس کی قیمتیں پہلے اضافہ ہو چکی ہیں, مزید ہوں گی, اور روپے کو روکا نہیں جائے گا آرٹیفیشلی. ہم کہیں کہ ہم اس کو 260 کر لیں گے یا 265 پہ کر لیں گے, نہیں کریں گے. مارکیٹ فورسز کی بنیاد کے اوپر امپورٹ کتنی ہے اور ایکسپورٹس کتنی ہے اور آپ کی ارننگ کتنی ہے, اس بنیاد کے اوپر ایکسچینج ریٹ کو مینیج کیا جائے گا. تو اس میں افراط زر نیچے آ جائے, مہنگائی کنٹرول ہو جائے. اگلے سال 2 سال مجھے زمینی حقائق میں اس کی کوئی گنجائش ایٹ لیسٹ نظر نہیں آتی. اللہ سے مدد مانگنی پڑے گی, کیونکہ اس قوم کے اندر شاید اتنی برداشت اب رہ نہیں گئی. 2-3 سالوں میں اتنا ہم نے ان کو رگڑا ہے 30-35% انفلیشن اور 40-50% فوڈ انفلیشن کے ساتھ, کہ اللہ سے اس وقت مدد مانگنے کی ضرورت ہے کہ جو اس ملک کی آبادی کا بڑا حصہ جو پاورٹی لائن کے ارد گرد یا اس سے نیچے زندگی گزارتا ہے, اس کو اتنے وسائل ضرور مل جائیں کہ وہ 2 وقت کی روٹی کھا سکیں. آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں صاحب, وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور اصلاحات. احسن صاحب بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. پاکستان کی اکانومی سے اسٹارٹ کرتے ہیں, پولیٹیکل ایشوز کی طرف آنے سے پہلے. ہم کتنا عرصہ اس چیز میں پھنسے رہیں گے کہ لوگوں کو 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی شاید اب مجھے لگتا ہے کہ وسائل میسر نہ ہو. روٹی 2 وقت کی خرید کے 3-4 جس کے بچے ہوں وہ پیٹ بھر کے ان کو کھانا نہیں کھلا سکتے. یہ بالکل صحیح ہے ندیم ملک صاحب. اس وقت جو ہماری اکانومی کی صورتحال ہے وہ یقیناً بہت ہی چیلنجنگ ہے, اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہم ایک انڈر ڈیولپڈ اکانومی نہیں ہے, ہم ایک انڈر مینیجڈ یا مس مینیجڈ اکانومی ہے. اگر ہم اپنے وسائل کو صحیح طریقے سے بروئے کار لاتے یا اب بھی لائیں تو ہم ان مشکلات سے 2-3 سال میں نکل کے ایک بڑی روبسٹ گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے راستے پہ چل سکتے ہیں. لیکن اس کے کچھ تقاضے ہیں. دیکھیے, پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جو اس خطے میں کسی وقت سب سے آگے تھا. آج انڈیا بھی ہم سے آگے نکل گیا, بنگلہ دیش بھی نکل گیا. اچھا, پھر ہمارے ہاں ایک رجحان ہے کہ جی ہم نے یہ نہیں کیا, اس نے یہ کر لیا, ہم اس لیے پیچھے رہ گیا. ہماری پالیسیز میں کوئی کمی نہیں تھی. جب ویژن 2010 ہم نے بنایا تو ساؤتھ ایشیا میں کسی کے پاس اس جیسا لانگ ٹرم پلان نہیں تھا. ہم نے جب ویژن 2025 بنایا اس وقت بھی ساؤتھ ایشیا عمل نہیں کیا کسی. ہمارا المیہ ہے ہماری پولیٹیکل انسٹیبلٹی. دیکھیے, جو ہمارا پلاننگ کمیشن ہے, جو ہمارا پلاننگ کا سٹرکچر ہے, اس کی ڈیٹو کاپی بنگلہ دیش کے اندر ہے. کوما فل سٹاپ کا بھی فرق نہیں ہے. بنگلہ دیش ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل میں کرپشن میں ہم سے بہت آگے تھا, لیکن ہم سے پیچھے نکل گیا. کس چیز نے فرق ڈالا؟ حسینہ واجد کے 15 سالوں میں اکنامک پالیسیز کی کنٹینیوٹی نے. ہمارے ہاں ہم بار بار ریورسلز کر کے ان پالیسیز کو ڈسبینڈ کرتے ہیں. اس سے جہاں ایک نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ اس کے تمام فائدے ختم ہو جاتے ہیں,
سب سے بڑا اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ٹرسٹ ہے مارکیٹس کا، جو کانفیڈنس ہے، وہ شیٹر ہو جاتا ہے. سر بنگلہ دیش نے ایک چیز جو ہم سے فرق کی ہے نا، بنگلہ دیش میں جنرل ارشاد کے بعد کسی نے حکومت کو الٹا کے وہاں نیا پاکستان بنانے کی کوشش نہیں کی. جی ہاں. ہمارے ہاں یہ جو تجربات ہماری اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے انہیں روکنا پڑے گا اپنا ہاتھ. یہ جو ایک وہ ہینڈ پکڈ بندے کو بٹھانے کا شوق ہے نا کہ پاکستان اس سے ٹھیک ہوگا، نہیں ہو سکتا ایسے ٹھیک. ہمیں یہ بات سمجھنی پڑے گی. آپ جاپان لے لیں، کوریا لے لیں، ملیشیا لے لیں، سنگاپور لے لیں، چائنا لے لیں، ویٹنام لے لیں، انڈیا، بنگلہ دیش، ترکی، ہر وہ ملک جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کامیاب ہوا ہے اس میں کم از کم 10 سال کے سیاسی تسلسل کے رجیمز کے ٹینیورز ہیں. یہ نیسیسری کنڈیشن ہے بٹ سفیشینٹ نہیں ہے، چونکہ ویسے تو حسنی مبارک بھی 40 سال رہا، انوار السادات بھی رہا، ایجپٹ تو نہیں ٹھیک ہوا. ایک سب سے پہلی آپ کی شرط ہے کہ سٹیبلٹی اور کنٹینیوٹی ہو. دوسرا یہ کہ آپ کے پاس رائٹ پالیسیز بھی ہوں. اگر آپ کے پاس اکنامک پالیسیز ٹھیک نہیں ہوں گی تو وہ سٹیبلٹی بھی کام نہیں کرے گی. تو آج ہم جس جگہ کھڑے ہیں، میں دیکھیے آپ کو ایک چھوٹی سی مثال، میں بار بار یہ دہراتا ہوں کہ ہمیں تاریخ کا بوجھ اپنے کاندھوں پہ محسوس کرنا چاہیے. آج سے 24 سال کے بعد اس خطے میں ہم اور ہندوستان آزادی کی 100 سال منائیں گے. ہو سکتا ہے میں اور آپ اس وقت نہ ہوں، لیکن ہماری نوجوان، ہماری اولادیں تو ہوں گی نا. اس وقت ہندوستان کہاں ہوگا اور ہم کہاں ہوں گے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہم سب کو پوچھنا چاہیے. آج اگر ہم اس وقت سے انشور کریں کہ اگلے 24 سال 5% کی ایوریج گروتھ رکھیں گے تو ہماری جی ڈی پی تقریباً $1200 ہوگی. آج اگر ہم یہ تہیہ کریں کہ ہم 7% پہ جائیں گے تو تقریباً وہ 2000 ہوگی. اور آج اگر ہم یہ تہیہ کریں کہ ہم 9% سے، جو کہ ایک بہت غیر معمولی گروتھ ہوگی، تو ہم $3000 فی کس ایک معیشت بن سکیں گے. آپ مجھے بتائیے کہ کوئی دنیا میں ایسی بات تو نہیں نا، سوری 3 ٹریلین اکانومی بن سکیں گے 3000 کی. سو میرا مقصد ہے کہ یہ وہ ہمارے سامنے سوال ہیں کہ آج ہمارا رسپانس یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ ہم کیا بنیں گے. لہٰذا سر اس میں ایک چیز جو مسنگ ہے جس کو ہمارے سیاستدان شاید اتنا اوپنلی ڈسکس نہیں کر سکتے. 1990 میں 90-92 پیسے کا، ہمارے 90-92 پیسے اور انڈیا کا $1 ملا کرتا تھا. منموہن سنگھ اپنا گولڈ ایئر لفٹ کر کے نیو یارک لے کر گیا تھا. انہوں نے ایک پالیسی بنائی اور اس کے اوپر چلے. وہاں کسی نے نیا پاکستان بنانے کی کوشش نہیں کی. ہمارے ہاں یہ جو تجربہ ہے نا کہ وہ لائیں گے، معین قریشی بٹھائیں گے، اکانومی چل پڑے گی. عمران خان کو لانچ کریں گے، یہ چور ڈاکو بنا کے اکانومی ٹھیک ہو جائے گی. اب ہم نے اس کو حفیظ شیخ کو لا کے بٹھائیں گے، وہ پاکستان ٹھیک کر دے گا. یہ نہیں ہو سکتا، اس کو سمجھنا پڑے گا. ہم نے توڑ کے سی پیک ایک ہمارے لیے ونڈ فال آیا تھا اللہ کی طرف سے، رحمت کا ایک ذریعہ بنا تھا، ہم نے اس کو تباہ کر دیا. ہمارے پاس پیسے واپس لٹانے کو نہیں ہے. اب بیلنس آف پیمنٹ میں ہم پھنس گئے. $50 ارب کسی غریب ملک میں آیا، اس کی کایا پلٹ ہو جاتی ہے، ہم پھنس گئے. کیونکہ لڑائی یہ شروع ہو گئی کہ بندہ اوپر میرا بیٹھے گا کہ انہاں دا بیٹھے گا. یہ ہم نہیں سدھر سکتے سر جب تک اس ڈائلاگ کی ضرورت ہے، ایک سول ملٹری ڈائلاگ کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے کہ اب یہ ریئلائزیشن ہے، جس طرح کہ اب SIFC کا ایک فورم ہے، اس کا مقصد بنیادی طور پہ جو میں سمجھا وہ یہی ہے کہ جو ایک ڈائیکاٹمی تھی ہمارے ہاں کہ ایک رسہ کشی ہو یا ایک مسٹرسٹ ہو، کہ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے اگر اکنامک فیصلوں میں سب کی اونرشپ ہوگی، ایک ہول آف گورنمنٹ اگر آ جائے گی تو شاید ہمیں مستقبل میں اس قسم کے ریورسل سے نجات مل جائے. آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ڈائریکٹلی انہوں نے اونرشپ اس لیے لی ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ آپ ڈیزرو نہیں کرتے اور یا آپ میں کیپیبلٹی نہیں ہے، اس لیے یہ کام ہم دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ 2013 اور 18 پاکستان کی تاریخ کا ریکارڈ ڈیولپمنٹ کا پیریڈ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 میں 18 گھنٹے یہاں بجلی نہیں ہوتی تھی. یہاں پہ ہر روز خودکش بمبار پھٹتا تھا. ہماری اکانومی جو ہے وہ 2-3% پہ آگئی تھی گروتھ، انفلیشن ڈبل ڈیجٹ پہ تھی. آپ کے خیال میں سارے کے باوجود اسٹیبلشمنٹ نے کیوں سوچا کہ آپ کو اٹھا کے پھینک دیا جائے؟ دیکھیے یہ میں اس کے بارے میں آنیسٹ اوپینین، میرا خیال ہے کہ اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے نا، اس کے کچھ فیئرز تھے. لائک اس کا میرا خیال ہے ایک شاید یہ فیئر ہوگا کہ اگر یہ دوبارہ واپس آ گئے تو جو سول ملٹری بیلنس ہے وہ شاید ڈسٹرب ہو جائے اور شاید ان کی طاقت بہت زیادہ ہو جائے. اس قسم کا ہو سکتا ہے فیئر ہو ان کے ذہن میں. لیکن میرا خیال ہے کہ اب ہم اس سے ہمیں میچور کر لینا چاہیے. عمران خان کے اوپر جو انویسٹمنٹ تھی نا 2011 سے شروع ہوئی تھی، اور یہ ان کا خیال تھا ایک تھرڈ پولیٹیکل فورس بنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ دونوں نے پارٹیوں نے ایک باری لگا لی ہے، ایک دفعہ پیپلز پارٹی آئے گی، ایک دفعہ نون لیگ، تو ایک تھرڈ فورس بناتے ہیں، اس سے نیا پاکستان بنے گا. لیکن یہ سب چیزیں اب ناکام ہو گئی نا. دیکھیے دنیا آج ہم کون سا صحیح ہوگا؟ نہیں اب انشاءاللہ
میرا خیال ہے کہ اگر اب بھی نہ ہم سمجھے نا تو پھر تاریخ میں ہمارا وہ مقام ہوگا کہ جو تاریخ یاد رکھے گی، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اب ہم ان غلطیوں کو نہیں دہرائیں گے۔ اس بات کا احساس نظر آتا ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ اصل میں اب جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک پاکستان کے مستقبل کے لیے وہ پارٹیزن شپ سے نکلیں اور ایک کنسنسس پیدا کریں، جیسے ہم نے دہشت گردی کے خلاف ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا، اس طرز پہ اب ایک معاشی نیشنل ایکشن پلان پہ سب لوگ ملیں۔ اور میں ابھی ہم بات کر رہے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی مثبت پیش رفت تھی کہ جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا وزیر اعظم کے پاس تشریف لائے، اور اس وقت ہم نے جب میڈیا سے ٹاک کی تو یہی کہا کہ سیاست اپنی اپنی لیکن ریاست سانجھی ہے، اس کے مسائل، اس کی کامیابیاں، اس کے لوگ ہم سب کے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ مسائل، مہنگائی ملک میں بڑھتی ہے تو یہ نہیں کہ اس سے پی ٹی آئی کا ووٹر متاثر ہوگا اور مسلم لیگ نون کا ووٹر نہیں ہوگا، یا اگر ملک میں بے روزگاری پیدا ہوتی ہے تو ایک پارٹی کے لیے ہوگی، دوسرے کے لیے نہیں اگر ہوگی۔ کوئی پازیٹیوٹی جنریٹ ہوئی ہوگی تو پھر اس وارنٹ نے اس کو نیوٹرلائز کر دیا یہ ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ عدالتی کوئی ایک عمل ہوگا۔ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ اگر پیروی نہ کریں کسی کیس کی، وہاں پہ پیش نہ ہو، تو عدالتیں اس قسم کے وارنٹ نکال دیتی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس وقت کوئی ایسا ڈسرپشن نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے سیاسی محاذرائی اور اس میں طول پڑے۔ جو وزیر اعلیٰ ہیں، ان کا وزیر اعظم کے پاس آنا ایک بہت پازیٹیو جیسچر تھا، اور انہوں نے جو گفتگو ان کے ساتھ کی اور میڈیا میں بھی کی، وہ بڑی ایک امید کی کرن تھی، اور ہم نے بھی ان کو ایشور کیا کہ اپنی اپنی سیاست کے ساتھ ہم سب کو ملک کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی ایک راستہ ہے آگے بڑھنے کا۔ لیکن احسن صاحب، ہماری سیاست میں ابھی بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ ڈسرپٹیو زیادہ ہے، کنسٹرکٹیو کم ہے۔ پاکستان تحریک انصاف سے الیکشن سے پہلے بلے کا نشان کیا، اب ان کی ریزرو سیٹوں کا تنازع بننا ہی بننا تھا، وہ والا ایشو چل رہا ہے۔ تو آپ کی ایک بڑی جماعت جو لیڈنگ پارٹی اس وقت ہونی چاہیے تھی پارلیمان کے اندر، آپ لیڈنگ پارٹی نہیں ہیں، آپ حکومت میں ہیں اس وقت، لیکن یو آر ناٹ دی لیڈنگ پارٹی، ندیم صاحب، وہ اس وقت سزا بھگت رہی ہے۔ میں آپ سے عرض کروں، یہ جو ساری باتیں آپ بتائیں، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ دیکھیے، جب نو کانفیڈنس ہوئی عمران خان صاحب کے پاس، تو یہ کس کا فیصلہ تھا کہ وہ استعفے دے کے اسمبلیوں سے باہر چلے جائیں؟ اگر وہ اسمبلیوں میں بیٹھے رہتے تو وہ ناکوں چنے چبوا دیتے حکومت کو، ٹھیک ہے، خود گئے نا۔ جب وہ نکل گئے تو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ان کی اپنی حکومتیں تھیں، اگر وہ حکومتیں نہ توڑتے تو الیکشن تک کم از کم 2 صوبوں میں ان کے اوپر چھتری ہوتی اور وہ 2 حکومتوں کو اپنے لیے استعمال کر سکتے تھے۔ کس کے کہنے پہ انہوں نے اپنی 2 حکومتیں توڑی؟ ان کا اپنا فیصلہ تھا نا۔ الیکشن کمیشن ان کو 2 سال سے کہہ رہا تھا کہ آپ نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرائے، آپ وائلیشن میں ہیں، آپ کا انتخابی نشان چلا جائے گا، آپ اپنے الیکشن کرا لیں۔ اگر انہوں نے 2 سال اپنے انتخابات نہیں کرائے اور اپنا انتخابی نشان برقرار نہیں رکھ سکے تو کس کا قصور ہے؟ وہ خود ذمہ دار ہیں۔ اگر انہوں نے جب انتخابی نشان چھن گیا تو کسی ایک ایسی پارٹی سے الحاق کیا کہ جس نے خود الیکشن کانٹیسٹ نہیں کیا، جس کا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں تھا، جو لکھ کے دے چکی ہے، اور اب وہ خود مان رہے ہیں کہ یہ سب ہماری غلطیاں ہیں، اب وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، آپس میں لڑنے کہ ہماری غلطیاں۔ دیکھیں، آپ اگر لیکن انتخابات آپ میں سے کوئی سنی سیاسی کاؤنسل جماعت سے اتحاد کریں، آپ کی غلطی، آپ کی کسی سیاسی جماعت کی قیادت جو ہے وہ جمہوری طریقے سے منتخب ہو کر نہیں، بشمول پاکستان مسلم لیگ نواز کی، نہیں، ہم نے، میں اسے ایک علیحدہ بات کرتا ہوں، لیکن جو میں یہ پوائنٹ ایک ختم کر وراثتی لوں، نظام ہے آپ کی جماعتوں کے میں اندر۔ آپ کو یہ پوائنٹ ختم کر لوں کہ دیکھیے، اگر آپ اپنی مخصوص نشستیں ہارتے ہیں، کھوتے ہیں اپنی حماقت سے، آپ اگر انتخابی نشان برقرار نہیں رکھ سکتے، آپ کی اپنی مس مینجمنٹ ہے، آپ حکومتیں توڑتے ہیں اپنی نااہلی نالائکی سے، تو پھر اگر آپ ایک پارٹی کے طور پہ یہ اپنے مفاد کے فیصلے مینج نہیں کر پا رہے، آپ دعویٰ کریں کہ ہم ملک چلا لیں گے،